الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ آج ہمارے درس کا موضوع ہے اللہ کے دین کی حفاظت کرو، وہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ عزیزان محترم، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ وہ اپنی ذات اور صفات میں اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی بندگی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب کا تابع ہو، اس کی حکم کی ہوئی باتوں پر چلے، حرام کی ہوئی باتوں سے رک جائے اور اس کی بنائی حدوں سے آگے نہ بڑھے۔ جس نے ایسا کیا اس نے اس کے نفس کے بارے میں اللہ کی حفاظت کی اور اس سے ڈرا، اور جو اس کے نفس کے بارے میں اس سے ڈرتے ہوئے اس کی حفاظت کرتا رہا، اللہ اس کو برائیوں سے بچاتا رہے گا اور اس کی حفاظت کرتا رہے گا، کیونکہ عمل کے جنس سے بدلہ ملتا ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے جو آپ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کو کی تھی، یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک، یعنی بیٹے میں تمہیں چند باتیں سکھا رہا ہوں۔ اللہ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کے احکام و حدود کی حفاظت میں لگے رہو، تم اس کو اس کی مدد کے ساتھ اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کا اپنے بندے کی حفاظت کرنا دو قسموں کو شامل ہے۔ نمبر ایک، اللہ کا اپنے بندے کی دنیاوی مصلحتوں میں حفاظت کرنا۔ نمبر دو، اللہ کا اپنے بندے کے دین کی حفاظت کرنا۔ یہ دونوں قسموں میں سے، یعنی یہ دونوں قسموں میں سب سے افضل اور بہتر ہے۔ جو شخص کھلے پوشیدہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ کی حفاظت اس کے نفس میں کرے گا، اللہ اس کی دنیاوی مصلحتوں یعنی اس کے بدن، اہل و عیال اور جان و مال میں اس کی حفاظت کرے گا۔ کوئی جن اور انسان اگر اسے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے گا تو اللہ اس کو بچا لے گا اور ہر تنگی اور پریشانی سے اسے نجات دے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دے گا اور اسے ایسی جگہ سے روزی دے گا جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ ربیع بن خثیم نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں پر ہر تنگ ہونے والی چیز سے اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ کسی نے کہا ہے بتقوی الالہ نجا من نجا وفاز وصار الی ما رجا ومن یتق اللہ یجعل لہ کما قال من اجرہ مخرجا، یعنی جس کو بھی نجات، کامیابی اور امید کی چیز حاصل ہوئی ہے وہ اللہ کے تقوی ہی سے حاصل ہوئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنے فرما بردار اور حدود کی حفاظت کرنے والے بندے کی دنیاوی مصلحتوں میں حفاظت فرماتا ہے، اسی طرح وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دین کی بھی حفاظت فرماتا ہے۔ اس کی زندگی میں اس کے ایمان کو گمراہ کرنے والے فتنوں اور حرام سے محفوظ رکھتا ہے، اور اس کی موت کے وقت بھی اس کے ایمان کی حفاظت فرماتا ہے اور اسے اسلام ہی پر وفات دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے نبی یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ہے، جبکہ عزیز کی بیوی نے جو منصب و جمال والی تھی ان کو بہکایا تھا، كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، یعنی یوں ہی ہوا تاکہ ہم اس سے برائی اور بے حیائی کو دور کریں، بے شک وہ ہمارے منتخب بندوں میں سے تھا، یعنی وہ پاک چنے ہوئے اور نیک بندوں میں سے تھا۔ چونکہ یوسف علیہ السلام اللہ کے لیے مخلص، اس کے حکم کو بجا لانے والے اور اس کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جانے والے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس فتنے سے نجات اور برائی میں پڑ جانے سے چھٹکارا دیا۔ رہا ایسا شخص جو اللہ کے احکام کو ضائع کر دے اور اپنے دل، باتوں، حرکات، سکنات، پوشیدہ اور کھلی ہوئی چیزوں کے بارے میں اس کی نگرانی کا خیال نہ کرے تو اللہ تعالیٰ
اسے اپنے مخلوق کے درمیان ضائع کر کے پوری سزا دیتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایسے معاملات اور مصلحتوں میں نقصان سے دوچار کرتا ہے جس میں اس کو نفع کی امید ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تو اس کے گھرانے کا سب سے قریبی اور مہربان شخص ہی اس کو تکلیف دیتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے۔ یہی ہے گناہ کی نحوست اور برائی۔ صالحین میں سے کسی نے کہا ہے، جب میں نے اللہ کی کوئی نافرمانی کی تو اس نافرمانی کا اثر مجھے اپنی بیوی اور پڑوسی کے اخلاق میں نظر آیا، یہاں تک کہ وہ مجھے اپنی سواری کی عادت میں بھی دکھائی دیا۔ سزا کبھی بندے کے ایمان اور طاعتوں کو بھی شامل ہوتی ہے، اور دین میں سزا دیا جانا زیادہ سخت ہوتا ہے۔ ضحاک بن مزاحم نے کہا ہے، جو بھی قرآن یاد کرنے کے بعد اس کو بھول گیا تو ایسا کوئی گناہ کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یعنی تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوئی چیز کی وجہ سے ہے، اور قرآن کا بھول جانا یقیناً ایک بہت بڑی مصیبت ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ میں ایک گناہ کرنے کی وجہ سے 5 مہینوں تک قیام اللیل یعنی تہجد سے محروم کر دیا گیا۔ بھائیوں، بندے کو جو کچھ ملتا ہے وہ اپنے نفس کی طرف سے ہوتا ہے، اسے جو تکلیف بھی پہنچتی ہے وہ اپنے رب کے حق میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ، یعنی کیا بات ہے کہ تمہیں جب ایسی مصیبت پہنچی کہ تم اس کا دگنا پہنچا چکے ہو تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آ گئی؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یعنی خشکی اور تری میں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد پھیل گیا ہے تاکہ ان کے اعمال کی کچھ سزا ان کو چکھا دے جائے وہ باز آ جائیں۔ ساری بھلائی اللہ کی اطاعت اور اس کی طرف متوجہ ہونے میں اکٹھا کر دی گئی ہے، اور ساری برائی اللہ سبحانہ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی ہوئی باتوں کو چھوڑ دینے میں جمع کر دی گئی ہے۔ یہیں سے ہم کو اللہ کے حدود کی حفاظت اور اس کی شریعت کی پابندی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اثر ظاہر ہوتا ہے جو کہ اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والے نیک بندے ہی کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث میں واضح فرمایا احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجد تجاہک، یعنی تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور ایک روایت میں تجدہ امامک، یعنی تم اسے اپنے آگے پاؤ گے۔ جو شخص اللہ کی حدود کی حفاظت کرے گا اور اس کی حدود کی رعایت کرے گا وہ اسے اپنے آگے اور سامنے پائے گا، اور یہ اللہ کی مدد اور حمایت سے ہوگا۔ اللہ اسے درست کر دے گا، اس کی حفاظت کرے گا اور اپنی مہربانی سے اس کو گھیر لے گا۔ اللہ ہر نفس پر اس کے اعمال کے ساتھ نگراں ہے، وہ سبحانہ متقیوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہی اللہ کی خاص معیت ہے جس کے ساتھ اس نے اپنے مومن بندوں کو خاص کر دیا ہے۔ وہ ان کی مدد کرتا ہے اور ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مومن بندے اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے اور نہ اس کے علاوہ کسی سے کوئی امید لگاتے ہیں۔ واقعی یہی اللہ کے اولیاء ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون له البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم، یعنی جان لو کہ اللہ کے اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور نافرمانی سے بچتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کی باتوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ یہی لوگ اللہ کے اولیاء ہیں جنہوں نے اللہ سے محبت کی تو اس کے ثواب کی امید میں اس کی اطاعت کرتے رہے اور اس کے اعراض اور سزا کے خوف سے اس کی نافرمانی سے دور رہے۔ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی سب سے بڑی آرزو کو پورا کر دیا تو ان سے محبت کرے گا، ان کی مدد فرمائے گا، اور جو ان سے دشمنی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی اپنا دشمن بنائے گا۔ حدیث قدسی میں اللہ جل وعلا فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب ومن تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ،
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، یعنی جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے گا اس کے لیے میرا اعلان جنگ ہے۔ میرے بندے کو میری سب سے زیادہ قربت میری محبوب چیزوں میں سے اس چیز سے حاصل ہوتی جس کو میں نے اس پر فرض کر دیا ہے۔ نوافل کے ذریعے برابر بندہ میرے قریب ہونا چاہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ مانگے تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ اللہ اپنے نیک متقی و ولی بندے کی مدد کرتا ہے، اسے درست رکھتا ہے، اسے دوست رکھتا ہے، اس کے کان کی حفاظت کرتا ہے تو وہ حرام چیز نہیں سنتا، اس کی نگاہ کی حفاظت کرتا ہے تو وہ حرام چیز دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے قدم کی حفاظت کرتا ہے تو وہ حرام چیز کی طرف نہیں چلتا، اور اس کے ہاتھ کی حفاظت کرتا ہے تو وہ ان کو حرام چیز میں استعمال نہیں کرتا۔ وہ اللہ کی حفاظت سے اپنے تمام اعضاء میں محفوظ رہتا ہے، اس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ جب وہ اللہ سے پناہ طلب کرتا ہے تو وہ اس کو پناہ دیتا ہے اور اس کی حمایت کرتا ہے، اور جب بھی وہ کچھ سوال کرتا ہے تو اللہ اس کی عزت کرتا ہے اور اسے عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے ان اونچے مرتبے والے یہ کتنے خوش نصیب ہیں، اور ان کی زندگی کتنی پاکیزہ ہے۔ انہوں نے اللہ سے محبت کی اور اس سے سچائی کا معاملہ کیا تو اللہ نے ان کو محبوب بنایا، ان سے سچائی کی بات کہی، انہیں نوازا اور ان پر بڑا کرم کرتے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اللہ دوست ہونے کے اعتبار سے کافی ہے اور اللہ مددگار ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ اے اللہ نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنا الی حبک، یعنی ہم تجھ سے تیری محبت مانگتے ہیں، تجھ سے محبت کرنے والوں کی محبت مانگتے ہیں، اور ایسے عمل کی محبت مانگتے ہیں جو ہمیں تیری محبت کے قریب کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔